اگر آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ جو احکامات اللہ نے آپ کو دیے ہیں ان اراکین دین کے بارے میں، جو آپ پر اللہ نے لاگو کیے، نافذ کیے، ان کی مقصدیت کیا ہے، جو قرآن میں واضح ہے، تو کوئی شخص یہ دوگنی زندگی نہیں گزار سکتا۔ قرآن نے واضح کیا کہ نماز تم پہ فرض کی گئی کہ یہ فحش و منکر سے روکتی ہے۔ فحش و منکر تو کسی کو یاد ہی نہیں ہے، نماز پڑھائی جا رہا ہے، اسے جب یہ اس پہ دھیان کرے گا کہ فحش و منکر تو میرا جاری ہے، جب تیرا فحش و منکر جاری ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ تیری نماز اللہ کے ہاں رجسٹر نہیں ہو رہی، تیرے منہ پہ دے ماری جا رہی ہے، جیسا سورہ ماؤن میں اللہ فرماتا ہے۔ سورہ ماؤن میں اللہ نے یہ فرمایا کہ منہ پہ دے ماری جائے گی۔ اس پہ غور نہیں کرتے، کوئی بتاتے ہی نہیں ہے۔ اللہ کے بندوں، لوگوں کو بتاؤ کہ اگر نماز پڑھ رہے ہو تو فحش و منکر سے رکو، ورنہ یہ قبول نہیں ہے، بدلو سسٹم کو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے یہ فحش و منکر سے روکتی ہے اور ایسا نہ ہو؟ اس کا مطلب ہے تمہاری نماز میں فرق ہے، تمہارے مال میں فرق ہے۔ خود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تیرے گلے میں حرام کی قمیض ہے اور تیرے پیٹ میں حرام کا نوالا ہے تو اللہ کو تیری نماز روزے سے کیا لینا دینا؟ اپنی آمدنوں کو ٹھیک کریں، ورنہ آپ اسی طرح نمازیں پڑھتے رہیں گے اور کھجل ہوتے رہیں گے۔ فحش و منکر سے رکنے کی حتی المقدور کوشش کریں تاکہ نماز کا فیض آپ کو، پھر آپ کے کریکٹر میں تبدیلی آ جائے گی۔ پھر روزہ ہے، روزے کے بارے میں تو اللہ نے کہا کہ یہ متقی بناتا ہے۔ متقی کون ہوتا ہے؟ تنہائی میں اللہ سے ڈرنے والا، نہ گھر والے دیکھ رہے، نہ حکومت دیکھ رہی، نہ کوئی قانون دیکھ رہا ہے، ایک آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے جو اللہ کی ہے۔ اس احساس کو اگر آپ پکا کر لیں، کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ پھر آپ ملاوٹ کریں، کم تولیں، بد اخلاقی کریں، وعدہ خلافی کریں۔ آپ کو تو پتہ ہے، اور ہمیں تو ایک اس سے بڑھ کے بات کہی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ تمہیں امت وسط بنایا گیا اور تم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ ٹھہرایا گیا اور تم کو دیگر امتوں پر گواہ ٹھہرایا گیا۔ اللہ کے علاوہ ایک گواہ ہم پہ اور موجود ہے۔ یہی احساس کر لیں کہ کیسے سامنا کرو گے کملی والے کا، منافقوں کی نماز، منافقوں کا روزہ رکھ کے، بے ایمانیاں ساتھ جاری کر کے۔ یہ احساس کی بات ہے۔ اس میں غلطی یہ ہے کہ لوگوں کو یہ سکھایا نہیں جا رہا، بتایا نہیں جا رہا۔ ان کو یہ بتا دیا گیا کہ تیری 5 نمازیں پوری ہیں، تو پک گیا۔ اس سے کو جو نتائج قرآن نے دیے ہیں وہ بھی تو سامنے آنے چاہیے۔ تقوی کے جو نتائج ہیں، نماز کے جو فحش و منکر کے نتائج ہیں، پھر اسی طرح حج ہے۔ حج معصوم بناتا ہے، جیسے ایک دن کا پیدا شدہ بچہ۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر قسم کی ناراضگی، ہر قسم کا غصہ، ہر قسم کی نفرت، ہر قسم کا حسد حاجی کو چھوڑنا ہے۔ اگر وہ یہ نہیں کر رہا اس کا حج کوئی نہیں۔ جو معصوم بننا ہے اس نے حج پہ، تو معصوم کو تو کسی سے دشمنی نہیں ہوتی، کسی سے لڑائی نہیں ہوتی، کسی سے مخالفت نہیں ہوتی۔ جب تک کہ اس سے آشنائی نہیں ہوگی، اس پہ علماء کرام، خطیب، اسکالر زور نہیں دیں گے کہ تم نتائج کی بات کرو، نماز کے، روزے کے، زکوٰۃ۔ اب زکوٰۃ کا کیا ہے؟ مال کا پاک کرنا۔ حرام کی آمدن جاری ہے اور زکوٰۃ بھی جاری ہے، تو یہ اللہ کے سسٹم کے خلاف بغاوت ہے، اس کے سسٹم کی نفی ہے۔ وہ تو مال کو پاک کرنا ہے، جب تک ناپاک مال آنا بند نہیں ہوگا مال کیسے پاک ہوگا؟ تو ناپاک مال کی آمد بھی جاری ہے اور زکوٰۃ بھی جاری ہے۔ یہ اللہ کے سسٹم کا تمسخر ہے۔ اس پہ لوگوں کو ضرورت ہے کہ موٹیویٹ کیا جائے، ان کو سمجھایا جائے کہ اپنے معاملات کو اللہ کی مرضی کے مطابق کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور زندگی کے مطابق کرو، ورنہ یہ سارے اعمال تمہیں منافقوں میں شمار کر دیں گے۔
کیونکہ منافق کی 3 نشانی میرے آقا نے بیان کی. بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، امانت دی جائے تو خیانت کرے. تو یہ ساری باتیں وہی ہیں. اس لیے اپنے اعمال کرتے ہوئے ان کے نتائج کے بارے میں ضرور غور کریں کہ کیا نتیجہ اللہ اس سے کہہ رہا ہے کہ اخذ ہوگا. اگر وہ نتیجہ اخذ نہیں ہو رہا تو آپ یقین کر لیں کہ آپ کے اعمال اللہ کے ہاں رجسٹر نہیں ہو رہے، مقبول نہیں ہو رہے. ان کو قبول کرانا چاہتے ہو تو جو اللہ نے اس میں نتیجے دیے ہیں ان اعمال کے ساتھ، ان نتیجوں پہ غور کریں.